اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. الحمدللہ ہمارا ماہ سیام میں ماہ رمضان المبارک میں مختصر دروس کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے. ان مختصر سے دروس میں ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے عنوان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یاد بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. لہٰذا آج ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے اور آج جو درس آپ کو سنانا ہے وہ ہے نماز کے حوالے سے. نماز دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. نماز دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، یعنی رکن اسلامی میں کیا ہے؟ نماز ہے. آپ جب فروع دین کو پڑھتے ہیں، فروع دین کو حاصل کرتے ہیں تو فروع دین میں سب سے پہلا جو عنوان ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ نماز کا. اور نماز کے بارے میں بے شمار روایات ہیں، نماز کے بارے میں بے شمار جو ہیں احادیث ہیں کہ جس میں سب سے پہلی منزلت یہ ہے کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. ذرا سی دقت کیجئے گا پیارے بچوں، نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر روایت میں ہے کہ ان قبلت ما سوا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. یعنی روزہ بھی آپ کا قبول ہو جائے گا، حج بھی آپ کا قبول ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی آپ کی قبول ہو جائے گی، خمس بھی آپ کا قبول ہو جائے گا اگر یہ نماز آپ کی قبول ہوئی. وَإِن ردت ما سوا، اور اگر نماز ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی علی، تو دوسرے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ وہ رد کر دیے جائیں گے. ایک تو نماز کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے. پھر نماز پڑھنے والے کے لیے بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں، بہت سارے بینیفٹس ہیں. ان میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے جو مرد مومن ہے، نماز اس کو مثل معراج قرار دیا گیا. نماز مثل معراج، یعنی روایت میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. پھر کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث رسالت معاد ہے کہ الصلاۃ فریضۃ، نماز جو ہے فرض ہے، علی کل مسلم، کس پر؟ تمام مسلمانوں پر. نماز کیا ہے؟ فرض ہے علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پہ. اب مسلمانوں کی دونوں کیٹیگری کو بیان کیا، مسلمین اور مسلماتن، چاہے مسلمان وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ صرف مسلمان مردوں پہ فرض کی گئی ہو، خواتین یا لیڈیز پہ فرض نہ کی گئی. کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ نماز چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، سب پر نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے.
اور پھر فرمایا الصلاۃ عمود الدین. عمود کہتے ہیں پلر کو. پلر ہمارے پاس ہوتے ہیں. عمود یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی گھر بغیر پلر کے، بغیر سپورٹنگ کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے مضبوط نہیں رہتا. تو ہمارے عقائد، ہمارے اعمال جو ہیں، اگر نماز نہیں ہوگی اس میں تو وہ ایسا گھر ہوگا کہ جیسے بغیر عمود کے گھر ہو، بغیر پلر کے گھر ہو. ذرا سا ایک زلزلہ آیا وہ منہدم ہو جائے گا. یہی ہمارے اعمال کا حصہ ہے کہ نماز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر نماز قبول ہوگی تو دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے. پھر ہمارے پاس ایک روایت ہے کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ایک شخص تھا جو نماز ادا کر رہا تھا، لیکن نماز اس حالت میں ادا کر رہا تھا. اب دیکھیں نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کیفیت کیا ہے نماز کی؟ جب وہ رکوع اور سجود کرتا تو وہ رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا. یعنی جتنا رکوع میں شریعت میں جھکنا چاہیے اتنا جھکتا نہیں تھا. جتنا سجدے میں انسان کو جس حالت میں سجدے میں ہونا چاہیے وہ اتنا سجدے کی حالت میں نہیں ہوتا تھا. تو کائنات کے رسول نے جب اس کی اس نماز کو دیکھا کہ جس نماز میں اس کے رکوع بھی صحیح نہیں ہے اور اس کے سجود بھی صحیح نہیں ہے، تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں، یعنی حالت نماز میں نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. اللہ اکبر. کیا سمجھا آپ نے؟ کیا سمجھا؟ یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں اگر یہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا اور یہ اسی حالت میں مر جائے تو یہ ہمارے دین پر نہیں ہے. تو ہمیں اس بات سے سوچنا چاہیے کہ ہم اگر قربتاً الی اللہ خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے صحیح طور پر نماز کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز تو نماز ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس شخص کی مانند ہو جائیں جس کے لیے کائنات کے رسول نے فرمایا یہ ہمارے دین پہ نہیں. اللہ اکبر. یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بارے میں تھوڑی سی دقت کریں. پھر جب انسان نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور کتنی نمازیں مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہیں. واجب ہے کہ اگر یہ مواقع ہوں تو اس موقع پر یہ نماز آپ پر واجب ہوتی ہیں. اب کتنی نمازیں انسان پر واجب ہیں یہ آج کے درس میں ہم آپ کو مختصر سے طور پر بیان کریں گے. تو انسان نے مکلف پر، وہ انسان کہ جو صحیح الدماغ ہو، جو مجنون نہ ہو، جو پاگل نہ ہو، جو دیوانہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس مسلمان پر 6 نمازیں واجب ہیں. کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 6 نمازیں. ہر مسلمان مکلف پر کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 6 نمازیں واجب ہیں. بیٹھنے دیں ان کو. ہر مسلمان مکلف پر کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 6 نمازیں واجب ہیں. سب سے پہلی نماز جو انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ ہے نماز یومیہ. نماز یومیہ سے کیا مراد ہے؟ نماز یومیہ سے مراد 5 وقتہ نماز، 5 نمازیں جو انسان کے اوپر یومیہ طور پر ہر روز واجب ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں جو ہیں نماز یومیہ کہلاتی ہیں. ہر روز، ہر دن آپ کو یہ 5 نمازیں جو ہیں اللہ کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہیں. کیا قرار دی گئی ہے؟ واجب قرار دی گئی ہیں، فرض قرار دی گئی ہیں. لہذا آپ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یومیہ کہلاتی ہیں. یہ آپ کے اوپر واجب ہے. دوسری نماز ہے نماز آیات. انسان کے اوپر نماز آیات جو ہے وہ واجب قرار دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نماز آیات ہے یہ انسان پہ کب واجب ہوتی ہے؟ نماز آیات کب واجب ہوتی ہے؟ نماز آیات جب سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے،
زلزلہ آ جائے, انسان کو اپنی جان کا خوف لاغر ہو جائے, تو یہ نماز آیات کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. یعنی اب ہمارے پاس واجب نمازوں میں نماز یومیہ یعنی نماز پنجگانہ, 5 وقتہ نماز, اور پھر اس کے بعد نماز آیات جو ہے انسان کے اوپر واجب ہے. تیسری نماز جو ہے وہ نماز میت, ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ نماز میت کو ادا کرے. اب اس واجب کی کیٹیگری ہے انشاءاللہ وہ کسی اور درس میں آپ کو بتائیں گی کہ واجب کی کائنڈس کتنی ہیں, واجب کی قسمیں کتنی ہے. نماز میت یعنی اگر کوئی جنازہ دکھے اور اس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو تو انسان کو پر واجب ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے, نماز میت کو ادا کرے. جب تک اس محلے میں جنازہ موجود ہے اور کوئی نماز اس پہ ادا نہیں کی گئی ہے تو پورے کے پورے علاقے پر اس پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی یہ تیسری کائنڈ سے تیسری قسم ہے جو واجب نمازوں میں قرار دی گئی ہے. اب ذرا سی توجہ میری جانب رہے تاکہ آپ کو یہ بہت ساری چیزیں یہاں بآسانی سے آپ کو بیان کر سکیں. واجب نمازوں میں ہم نے نماز یومیہ, نماز پنجگانہ, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, پھر اس کے بعد نماز آیات, پھر اس کے بعد نماز میت, پھر خانہ کعبہ کے جب واجب طواف کو ادا کیا جاتا ہے تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ واجب ادا کی جاتی ہے. یہ خانہ کعبہ کی واجب طواف کے عوض جو ہے یہ نماز جو ہے واجب ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی کائنڈس ہو گئی؟ 4 کائنڈس ہو گئی, 4 قسمیں ہو گئی جو انسان کے اوپر واجب ہے کہ یہ نماز ہے. پھر اس کے بعد اگر انسان کوئی منت مانے, کوئی نظر مانے, کوئی قسم کھائے یا دل میں عہد کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا میں امتحان میں پہلی پوزیشن پہ آ گئی یا آ گیا تو پھر میں کیا کروں گا, راہ خدا میں پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اب جیسے ہی وہ کام آپ کا ہو جائے, جو منت آپ کی تھی وہ پوری ہو جائے, جو نیت آپ کی تھی وہ پوری ہو جائے, جو قسم آپ کی تھی وہ پوری ہو جائے, جو عہد آپ نے کیا تھا وہ پورا ہو جائے, تو آپ کے اوپر نماز کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. واجب ہو جاتی ہے. یعنی اب ہمارے پاس جو واجب نمازیں ہیں اس میں نماز یومیہ ہے, نماز آیات ہے, نماز میت ہے, اور نماز خانہ کعبہ کے واجب طواف کی ہے, اور اس کے بعد نظر, قسم, عہد اور نیت کی نماز جو ہے یہ آپ کے اوپر واجب ہے. آخری نماز جو ہے, چھٹی نماز جو مسلمانوں پر, ہر مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے وہ ہے باپ کی قضا نماز. باپ کی قضا نماز کس پر؟ ہر ایک پر, سب اولادوں پر نہیں. باپ کی قضا نماز جو ہے وہ بڑے بیٹے پر, کس پر؟ بڑے بیٹے پر, بیٹیوں پر نہیں, بڑے بیٹے پر واجب قرار دی گئی ہے کہ اگر باپ نے زندگی میں کوئی نمازیں ادا نہیں کی ہیں اور اس کی اولاد, اس کا بیٹا دنیا میں موجود ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے باپ کی جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرے, تاکہ باپ کی قضا نمازیں جو انسان کے اوپر, بڑے بیٹے کے اوپر واجب کی گئی ہے وہ انسان اسے ادا کرے. اب ادا کرنے کے لیے بنفس نفیس یعنی خود بھی ادا کر سکتا ہے یا پھر کسی کو مجیر بنا کر, کسی کو اجرت دے کر اس سے نماز بھی ادا کرا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے والد کی مجھ پر قضا نمازیں ہیں اور میں اپنے والد کی سب سے بڑی اولاد ہوں, سب سے بڑا بیٹا ہوں, اور میں نماز نہیں پڑھ پاتا تو میں کیا کروں گا, میں جواد کو کچھ پیسے دوں گا اور کہوں گا کہ آپ میرے والد کی 1 سال کی نماز ان پیسوں کے عوض آپ پڑھیں. اب جو میرے اوپر واجب تھی, سنیے گا بہت غور سے سنیے گا, اب جو نماز باپ کی قضا جو میرے اوپر واجب تھی, اب میں نے ان کو اجرت دی, ان کو اجیر بنایا, ان کو اس کی رقم دی, ہدیہ دیا اور کہا کہ 1 سال کی نماز آپ میرے والد کی ادا کریں, تو اب جو مجھ پر واجب تھا وہ ایز اٹ از جواد کے اوپر واجب ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اجرت کو لیا, ایکسپٹ کیا اور کہا کہ پورے سال کی نماز کو
ادا کریں گے تو یہ 6 نمازیں انسان کے اوپر، ہر مکلف پر، ہر صاحب ذی شعور پر، ہر صاحب عقل و فہم پر اللہ نے واجب قرار دی ہیں۔ تو دعا کریں گے کہ پروردگار آج کے اس مختصر سے درس میں ہمیں واجب نمازوں کو یاد کرنے کی اور ان نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔